دیکھو اللہ کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں ان کی پھر ہر دعا قبول ہوتی ہے، میری اولاد میں برکت عطا ہو۔ دوسری بات، مولا یہاں لوگوں کی دلچسپی ایسی بڑھا دے کہ جیسے پرندے شام کو اپنے گھونسلے کی طرف ٹکڑیوں کے ساتھ گروہ در گروہ آتے ہیں، گروہ در گروہ آتے ہیں، گروہ در گروہ آتے ہیں، کیسے ٹکڑیوں کے ساتھ، اور آنا ہی ہے سب کو ایک ساتھ، جیسے وہ گھونسلوں کی طرف آتے ہیں ویسے لوگ گروہ در گروہ یہاں پر آئیں۔ آپ دیکھیں جب آپ حج کو جائیں گے یا عمرہ کو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ جلدی وہاں کے معاملات درست کریں کہ سب لوگ حاضری دیں وہاں، تو سب لوگ ایک لباس میں اور ایک آواز کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، گروہ در گروہ آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے پرندے گھونسلوں کی طرف شام کو کیسے آتے ہیں ویسے لوگ حرم کی طرف آتے ہیں۔ دعا ابراہیمی کا سر تیسری دعا، اللہ یہاں خوب پھل عطا فرما، یہاں پر خوب پھل عطا فرما۔ آج بھی کسی موسم میں آپ مکہ شریف چلے جائیں، ہر موسم کا پھل آپ کو ہر موسم میں مکہ شریف میں ملے گا۔ جیسے آم ہمارے ہاں گرمیوں میں ملتے ہیں، سردیوں میں ڈھونڈو تو نہیں ملیں گے، عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن آپ ہر موسم کا پھل جس موسم میں بھی جائیں گے ملے گا، اور پھر وہاں پھل کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور پتہ ہے جب اللہ کے لیے قربانی دو تو ہوتا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، پھلوں کی قلت سے، اور جب تم آزمائے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ دشمن کے خوف سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا، بھوک سے بھی آزمایا جائے گا، پیسوں کی قلت سے بھی آزمایا جائے گا، پھلوں کی قلت سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور جب تمہیں آزمایا جائے تو مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے وہ شکوہ نہیں کرتے، بلکہ جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے مالے میں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسے بندوں پر اپنی درودیں اور رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی شان بیان فرمائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مولا امتحان میں کامیاب ہوئے تو دعا کی اللہ یہاں انہیں پھل عطا فرما، روزی عطا فرما، اور کیا فرمایا؟ اللہ یہاں بستی بسا دے۔ اب وہ کون سی بستی تھی؟ تو وہ تو وادی غیر ذی زرع تھی، وادی غیر ذی زرع تھی۔ اللہ نے دعا ابراہیم پر کیا کیا؟ جبریل کو حکم دیا، جبریل یہ پورا علاقہ پتھریلا علاقہ ہے، پورا علاقہ پتھریلا علاقہ ہے، ملک شام کا ایک پورا شہر اٹھا، ملک شام کا پورا ایک شہر اٹھا، اور یہ شہر اٹھا کر کے وہاں لے جا کر کعبے کے قریب رکھ دے۔ تو حضرت جبریل وہ شہر اٹھائے، اٹھا کر کے لائے، اس کو کعبے کا طواف کرایا، پورے شہر کو کعبے کا طواف کرایا، اور کعبے سے کچھ دور کے فاصلے پر اس شہر کو رکھ دیا۔ چونکہ طواف کرایا تھا نا اس پورے شہر کو، انسان طواف کرتے ہیں، شہر طواف نہیں کرتے، طواف کرنے والا ایک ہی شہر ہے۔ اسی لیے مکے کے قریب ایک وادی ہے، ایک شہر ہے جس کو کہتے ہیں شہر طائف۔ طائف پورا علاقہ پتھریلا ہے، لیکن آپ جب طائف جائیں گے تو کشمیر کی طرح لگے گا طائف۔ اب مکے کی پتھریلی زمین پہ کشمیر جیسا شہر کیوں؟ بالکل ایسا کہ پورا ماحول الگ، اور طائف کا ماحول الگ۔ طائف کا حال یہ ہے کہ وہاں برسات خوب ہوتی ہے، ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، کشمیر جیسا ماحول کم و بیش ہوتا ہے وہاں پر، آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو پورا ماحول پتھریلا ہے، وہ زرخیز کیوں ہے؟ پورا ماحول پتھریلا ہے، وہ ہرا بھرا کیوں ہے؟ تو وہ ملک شام کا شہر تھا، جو حضرت خلیل کی دعا کی برکت سے پورا شہر اٹھا کر لایا گیا اور طواف کرا کر کے وہاں قریب میں رکھا گیا۔ یہ دعائے خلیل کا اثر ہے۔ تو بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام نے تو چھوڑ دیا تھا نا اپنے بیٹے کو بچپنے میں شیر خارگی کے عالم میں، اور ابھی 9 سال یا 7 سال یا 13 سال کے ہوئے تو آئے ملنے کے لیے، کہتے ہیں کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نام پہ۔ تو معاذ اللہ بیٹے کی زبان سے کیا نکل سکتا تھا؟ بچپنے میں تو چھوڑ دیا تھا، شیر خارگی کے عالم میں تو وادی غیر ذی زرع میں ڈال دیا تھا۔ پرورش تو آپ نے نہیں کی، پرورش تو میری ماں نے کی، پرورش میری ماں نے کی ہے، پھر آپ ذبح کرنے کا حق کیسے رکھتے؟ مگر یاد رکھیں
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुस्से की वजह से नहीं छोड़ा था, अपने नफ्स की वजह से नहीं छोड़ा था। वो नबी थे, जालिम नहीं थे, जुल्म नहीं कर सकते थे, उनकी जात जुल्म से पाक थी, वो खलील थे। औरों के लिए भी तो औलाद के लिए किस तरह उनका दिल नर्म होगा। उन्होंने नफ्स के लिए, ख्वाहिशात के लिए, अपनी तबीयत के लिए बच्चे को नहीं छोड़ा था, बीवी को नहीं छोड़ा था। आदाब बंदगी का लिहाज करते हुए, खुदा के हुक्म पर अमल करते हुए अपने बच्चे को छोड़ा था। तो बज़ाहिर बच्चे को छोड़ तो दिया था, लेकिन हजरत इब्राहीम कदम कदम पर अल्लाह की फरमा बरदारी करते हैं, कदम कदम पे वफादारी करते हैं, कदम कदम पर उसके हुक्म पे अमल करते हैं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम क्या अता फरमाया कि जब अपने बच्चे से कहते हैं कि मेरे बेटे मैं तुझे अल्लाह के नाम पे ज़बह करना चाहता हूं, तो अल्लाह अकबर, बेटा ये नहीं कहता कि आप ये क्यों कर सकते हैं, बल्कि आपका शहजादा, आपके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं इफ अल तुमर, आपको जो हुक्म हुआ है उसको जल्दी करें, सिर्फ करें नहीं जल्दी करें। क्यों? अब यहां आदाब फर्जंदी का फलसफा समझ में आता है। मेरे बाबा, जब तू अपनी जान आग में छलांग लगाकर अल्लाह के लिए दे सकता है, तो आपकी जान से बड़ी मेरे बेटे, आपके बेटे की जान नहीं है। जो आप आग में अल्लाह के नाम पे जान दे सकते, तो मैं कौन हूं, मैं भी दूंगा, इसलिए आप जल्दी करें। फिर आप हिजरत करते हैं अल्लाह के लिए, मैं क्यों जान नहीं दे सकता? आप बीवी बच्चे को छोड़ सकते हैं अल्लाह के लिए, वादी गैर, मैं क्यों जान नहीं दे सकता? यानी बाप को देखा अल्लाह से मोहब्बत करते हुए, तो वो जो बाप की मोहब्बतों की तासीर थी, बाप की मोहब्बतों के जो मामलात थे, वो हजरत इस्माइल से छुपे हुए नहीं थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बाप की मोहब्बतों का यूं मुशाहिदा किया कि वही सारा अक्स जमील इस्माइल अलैहिस्सलाम के वजूद में सरायत कर गया, और अल्लाह की मोहब्बत 7 या 9 साल की उम्र में ऐसी रच बस गई कि हजरत इस्माइल ने कहा जल्दी कीजिए जिसका हुक्म है। और फिर आप क्या कहते हैं? देखो, बात करने का सलीका कोई आले पैगंबर से सीखे, इसलिए कि घर का जैसा माहौल होगा बात भी वैसी होगी। इफ अल तुमर, जल्दी से कीजिए जो करना हो, जो हुक्म है उस पर अमल कीजिए। क्या ये नहीं कहा कि मैं साबित कदम रहूंगा, मैं सब्र करूंगा, मैं ये कर दिखाऊंगा, नहीं। क्या कहा? इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अल्लाह ने चाहा, इसीलिए जब भी कोई काम करने का इरादा करो तो ये मत कहो कि मैं करूंगा, मैंने किया, मैं नहीं। अल्लाह ने चाहा, आपने कहा इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुश हो गए, खुश हुए और बेटे को दुआएं दी। तब इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते अब्बा जान मुझे ज़बा तो करें, लेकिन कुछ बातें, जब आप मुझे ज़बा करें तो अपने कपड़ों को समेट लें, कहीं मेरे खून से आपके कपड़े आलूदा ना हो जाएं। देखो आदाब फर्जंदगी, जब बाप वफादार हो जाए अल्लाह का, औलाद को अल्लाह कैसे वफादार बनाता है बाप का। मेरे कपड़े, मेरे खून से आपके कपड़ों पर आलूदगी के आसार ना हो, और मुझे उल्टा लिटा दे, चेहरा मेरा जमीन की तरफ कर दे बाबा, चेहरा मेरा जमीन की तरफ कर दें। क्योंकि अगर आपने जमीन की तरफ चेहरा ना किया तो हो सकता है कि शायद बेटे के चेहरे पे नजर पड़े और काम करने में, अल्लाह के हुक्म पे अमल करने में कहीं कोताही ना हो जाए। बल्कि एक रिवायत में यह भी कहा गया कि आप अपनी आंख पे पट्टी बांध लें, और मेरा कुर्ता जब मेरी माँ को ले जाकर देना, कि मेरी माँ को जब मेरी याद आए तो मेरा कुर्ता देख लिया करे, और मेरी माँ को मेरा सलाम कहना कि वो सब्र करे। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लेटा दिया, उनके पैर बांध दिए। उन्होंने खुद कहा था कि मेरे पैर बांध देना ताकि मैं तड़पूं नहीं, और ये भी कहा था बाबा छुरी ज्यादा तेज कर ले। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते बाबा छुरी ज्यादा तेज कर लेना, क्योंकि मैं जल्दी से मेरी रूह निकल जाए, आप ज़बा करें, क्योंकि मौत बड़ी सख्त चीज़ है, मौत आसान नहीं, बहुत सख्त है, छुरी बहुत तेज कर लीजिए।
اب اسماعیل علیہ السلام لٹا دیے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال سے زیادہ عمر کا باپ اپنی گردن پر 10 ذی الحجہ کو چھری رکھتا ہے. یہاں سے داستان آداب فرزندی ختم ہوتی ہے اور واقعہ کربلا کا آغاز ہوتا ہے. اسے بھی توجہ سے سنیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں, 10 ذی الحجہ ہے, منا کا میدان ہے, باپ اور بیٹا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام نے گردن پہ چھری رکھی ہے. وہ چھری کو دیکھ کر کے حضرت جبریل کو حکم ہوتا ہے, جبریل جاؤ, اس سے پہلے کہ وہ رکھی ہوئی چھری چل جائے. جبریل جاؤ, اس سے پہلے کہ وہ رکھی ہوئی چھری چل جائے, جنت سے دمبا لو. کچھ لوگوں نے بکری کی روایت بھی لکھی ہے, اکثر دمبا بیان کیا جاتا ہے. بہرحال جنتی جانور لو, اور جنتی جانور لے جا کر اسماعیل کو ہٹا کر کے وہاں پر یہ جنتی جانور رکھ دو, دمبا رکھ دو. حضرت جبریل علیہ السلام سے ایک بار حضور علیہ السلام نے پوچھا, تمہاری رفتار کتنی ہے؟ جبریل تمہاری رفتار, عرض کی یا رسول اللہ میری رفتار کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ میں بہت جلدی زمین پر کب آیا اور کتنے وقت میں آیا. عرض کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ لوگ آگ میں ڈال چکے تھے. اللہ نے اس وقت مجھ سے کہا کہ جبریل اس سے پہلے کہ میرا ابراہیم آگ میں پہنچے تم آگ میں جاؤ اور تخت لے کر اس کے لیے بچھا دو. تو ادھر سے آگ میں انہوں نے ڈال دیا ہے علاوے میں, اور وہ آگ کی اندر گئے اس سے پہلے جبریل سدرہ سے جنتی تخت لے کر آگ میں پہنچ گئے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا, وہ کنویں میں ڈال چکے تھے. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس سے پہلے کہ وہ کنویں کی تہ میں پہنچے تم وہاں پہنچ کر کے میرے یوسف کو اپنے پروں میں لے لو اور اس کے لیے بھی تخت بچھا دو. اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی جا چکی, پہلے چھری رکھی جا چکی تھی. اللہ نے حکم دیا کہ جنت جاؤ اور جنت سے دمبا لے کر کے منا جاؤ, اور اس سے پہلے کہ چھری چلے اسماعیل کو ہٹا کر اس کی جگہ وہ دمبا رکھ دو. وہ سدرہ سے نکلے, جنت گئے, دمبا لیا. سوچو چھری رکھ کر چلانے میں معاذ اللہ کیا وہاں کوئی سوچا سمجھا کوئی پلان تھا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا؟ وہاں تو ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گیا ہے. چھری رکھ کر چلانے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ چھری رکھ کر چلانے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ نے حکم دیا اس سے پہلے کہ چھری چلے تم جا کر کے وہ دمبا رکھ دو. ابراہیم علیہ السلام چھری رکھے ہوئے ہیں, جبریل دمبا لے کر آتے ہیں اور باپ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھا ہے. یہ منظر دیکھ کے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ منظر دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ حیرت اور استجاب میں کیا ہو رہا ہے, عشق میں کیا ہو رہا ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اللہ اکبر, گردن پہ چھری رکھی ہے اللہ کی محبت میں, اللہ کے پیار میں. اور پھر اس کے بعد جبریل یہ منظر دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام جبریل کی آواز سن کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور پھر حضرت ابراہیم اللہ اکبر وللہ الحمد. تو جیسے ہی وہ چھری چلی پھر ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے پٹی ہٹی تو دیکھا کہ اسماعیل مسکرا رہے تھے اور دمبا ذبح ہو گیا. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم یا ابراہیم, اے میرے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا, اے میرے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا. کیا؟ اپنے خواب کو. اور پھر کہا کہ یہ بڑی قربانی ہوئی. اب یہاں سے آپ غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا اور دمبے کا آ جانا اور اللہ کا کیا فرمانا فدیناہ بذبح عظیم, کہ تم نے یہ جو فدیہ ہو گیا تو یہ بہت بڑا ذبح عظیم ہوا, یہ بہت بڑا ذبح عظیم ہوا.
حالانکہ وہاں دمبا ذبح ہوا، پھر وہ ذبح عظیم کیسے ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں انہوں نے سچ کر دکھایا جو حکم تھا، اور یہ کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی. لیکن یاد رکھو پھر کم و بیش 4000 سال کے بعد 4000 سال کے بعد اسی اسماعیل علیہ السلام کی آل پاک سے 10 ذی الحجہ کی بجائے 10 محرم الحرام کو وہی چیز بیٹا ذبح کرو، بیٹا ذبح کرو. کون سا بیٹا؟ سب سے پیارا بیٹا، سب سے پیارا. حسین و سبتم من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، بلکہ سارے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے. جب سبتم من الاسباط کی تشریح میں کرنے لگتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کیسے، جو کوئی کہتا ہے نا اگر پورے گلستان کی بہار دیکھنا ہے تو یہ ایک گل کو دیکھو. تو قیامت تک حضور کی جتنی اولاد ہے، حضرت امام زین العباس سے لے کر امام مہدی تک، اور ادھر حسن مصنع سے لے کر امام مہدی تک جتنی حضور کی اولاد اور سب خوبیاں والی ہے، ان سب کی خوبیاں اگر کوئی مجھ سے کہے کہ ایک شخصیت میں سمٹی بھی بتا دو جس میں زین العابدین کی عبادت بھی ہو، جس میں باقر کا علم بھی ہو، جس میں جعفر صادق کا صدق بھی ہو، جس میں موسیٰ کاظم کا حلم بھی ہو، جس میں علی رضا کی شان رضا بھی ہو، جس میں اللہ اکبر حسن عسکری کی شان عسکریت بھی ہو، جس میں تقی کا تقوی بھی ہو، جس میں نقی کی نقائیت بھی ہو، جس میں اللہ اکبر مہدی کی ہدایت بھی ہو، پھر نفس زکیہ کی ذکاوت بھی ہو، پھر اسی طرح حسن مصنع کا معاملہ اور ساری، پھر اللہ اکبر غوثیت کبریٰ، غوث اعظم کی غوثیت کبریٰ بھی ہو، خواجہ اعظم کی شان خواجگیت بھی ہو، محبوب الہی کی شان نظامی بھی ہو، صابر کلیر کا صبر بھی ہو، اللہ اکبر شاہ برکت اللہ کی برکتیں بھی ہو، وارث پاک کی شان وراثت بھی ہو. گویا کہ حضور کی تمام آل پاک اگر کسی ایک شخصیت میں سمٹ آتی ہے، اور اگر کسی ایک شخصیت کے کاسے عبا میں سمٹ جاتی ہے، اگر کوئی ایسی ہستی بھی ہو جس میں تمام آل نبی اولاد مصطفیٰ کا وہ سارا رنگ کسی ایک پھول کے اندر اگر کہیں کسی کونے میں جمع نظر آتا ہے، اس شخصیت کو بتایا جائے، میں کہتا ہوں کہہ تو دیا نبی نے، حسین و سبتم من الاسباط، حسین تمام میرے بیٹوں کے برابر ایک بیٹا ہے، میرے سارے بیٹوں کا ایک حسن الگ ہے، اور میرے اکیلے حسین کا حسن الگ ہے. سب کا حسن تقوی، پرہیزگاری، علم، حلم، بردباری، شہادتیں، امانتیں، امامتیں سب سمٹ آتی ہے ایک حسین پاک میں. تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا بیٹا ذبح کرو. جب اسماعیل کی گردن پہ چھری تھی تو پشت اسماعیل میں سید الانبیاء بھی تھے، اور ان کے شہزادے امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے، علی گویا کہ باپ کی پشت میں ساری آل ہوتی ہے. اب یوں کہہ لیں کہ پشت اسماعیل میں حضور ہیں اور حضور کی پشت میں آل حضور ہیں. چھری رکھی گئی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، اور چلائی کب گئی؟ کم و بیش 4000 سال کے بعد. اور پھر وہ وعدہ پورا ہوا. گویا کہ قدرت کہہ رہی ہو فرشتوں آؤ، منا میں تم نے انی عالم و ما لا تعلمون کا جو جلوہ دیکھا تھا، اب اس کو میدان کربلا میں دیکھو کہ وہاں صرف چھری رکھی گئی. وہاں صرف چھری کا رکھنا ابتدا ہے. توجہ آپ کی، چھری کا رکھنا اور ذبح کر دینا اس کی انتہا ہے. چھری رکھنا ابتدا ہے اور ذبح کرنا اس کی انتہا ہے. ابتدا اسماعیل سے ہوتی ہے، انتہا حسین پہ ہوتی ہے. اور قلندر لاہوری یہاں 2 مصروں میں پوری داستان کو سمیٹ کر کہتا ہے، عجیب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، لیکن ہم اس کو عذرائے ادب کہتے ہیں. غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل.
शुरुआत इस्माइल से होती है और इंतहा मेरे इमाम हुसैन पे होती है। आज आपने इब्तिदा सुन ली है, आज आपने इब्तिदा सुन ली है, इंशाअल्लाह अब आइंदा महीने हम उसकी इंतहा सुनेंगे। इसीलिए किसी आशिक ने कहा था कि इश्क की इब्तिदा का नाम इस्माइल है और इश्क की इंतहा का नाम हुसैन है। उस वही मुराद जो छुरी रखने की बात है, निहायत इसकी हुसैन, इब्तिदा है इस्माइल। और यहाँ से आदाब फर्जंदी पता चलता है। अब यहाँ आदाब फर्जंदी का एक फ़लसफ़ा यूँ भी चंद मिनट में समेट लूँ। वहाँ इस्माइल कहते हैं अलैहिस्सलाम, बाबा जो हुक्म है कर गुजरिए, जो हुक्म है कर गुजरिए। वहाँ हुसैन वही अपने जद्द करीम की सुन्नत पर अमल करते हुए जब पैदा हुए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रो कर कहते हैं मेरा बेटा करबला में शहीद होगा, मेरा बेटा करबला में। हुसैन नहीं कहते बाबा बचा लो, हैं? हुसैन नहीं कहते बाबा बचा लो, हालांकि जानते कि बाबा तो इतना मजबूत बाबा है जो अपने दरवाजे से मौत को टाल देता है, जो डूबे हुए सूरज को वापस बुला लेता है, जो इतने बड़े चांद में 2 टुकड़े कर देता है, उसके चांद के टुकड़े कर देता है, जो दरख्तों को अपने पास बुलाता है, जो बुतों को अपना सजदा करवाता है। बुत जिसके कदमों में सजदे में गिरते हैं, नहीं कह सकते थे कि बाबा, जिसकी माँ इतनी पावरफुल कि अल्लाह से कहे कि अल्लाह मेहमान आए हुए जन्नत से खाना भेजे तो जन्नत से खाना आ जाता है, शादी में जाना है तो जन्नत का जोड़ा आ जाता है, रो पड़े ईद के दिन जन्नत के जोड़े आ जाते हैं। इतना पावरफुल खानदान, कोई है कमजोर? नाना सैयदुल आलमीन, बाबा सैयदुल अरब, माँ सैयदुल निसाल आलमीन, अल्लाह अकबर, तमाम आलमीन की औरतों की सरदार, सैयदा हैं, जन्नती औरतों की, जन्नती खवातीन की सरदार, जन्नती औरतों की सरदार, तमाम आलमीन की औरतों की सरदार, पूरा खानदान बड़ा। और खुद सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नती जवानों के सरदार। ये सरदारी सरदारी पूरे खानदान में है, असल भी सरदारी, नस्ल भी सरदारी। लेकिन नहीं कहा बाबा बचा लो, क्यों? इसलिए कि जद के जुमले याद थे, आदाब फर्जंदी याद था। उधर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुझे ज़बा करता हूं, तो इस्माइल ने कहा कि जल्दी कीजिए जो करना हो। और हज़रत इमाम हुसैन को जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं देखता हूं कि मेरे बेटे हुसैन को करबला में शहीद किया जाएगा, तो इमाम हुसैन भी कुछ नहीं कहते, सैयदा भी कुछ नहीं कहते, गोया के ज़बाने हाल से कहते हो बाबा अब तो पूरी जिंदगी इसी शौक में गुजरती है कि वो करबला कब आएगी। लोगों के पास मौत चल के आती है। आदाब फर्जंदी देखें, आदाब फर्जंदी देखें, हजरत इस्माइल अपने जद के नक्शे कदम पे कैसे चले। इमाम हुसैन, लोगों के पास मौत चल के आती है। हुसैन करबला तक मौत के करीब चल कर गए थे। किस शौक में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी थी, किस शौक में अपनी जिंदगी गुजारी थी। तो ये आदाब फर्जंदी, यानी कि करबला में इमाम आली मकाम ने वही उसी की तकमील की जिसका हुक्म हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया गया था। अल्लाह ताला हमें आदाब बंदगी की भी तौफीक दे और अल्लाह हमारी औलादों को आदाब फर्जंदी का शऊर भी अता फरमाए। और अल्लाह ताला गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। और अल्लाह ताला अल्लाह के लिए हमें कुर्बानी देने, कुर्बानी से मुराद सिर्फ जानवर की नहीं, नफ्स की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, हर चीज़ की कुर्बानी देने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आपने कुर्बानियाँ कर ली है, अब अपने नफसानी ख्वाहिशात की भी कुर्बानी करे। दिल चाहे फजर में सोने को तो सोया ना करे, बल्कि फजर में उठें, नफ्स की कुर्बानी दें। इसलिए कि जानवर की कुर्बानी दे के वो मकाम नहीं मिलता जो ख्वाहिशात की कुर्बानी दे के मकाम मिलता है। इसलिए नींद एक तरफ हो और नमाज एक तरफ हो, तो नींद को छोड़ो और नमाज की तरफ आओ। इसी तरह हराम एक तरफ हो और अल्लाह की रज़ा एक तरफ हो, हराम को छोड़ो, अल्लाह की रज़ा की तरफ आओ। अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाओ। जन्नत से भी बड़ी चीज़, जुमला याद रखें, जन्नत से भी बड़ी चीज़ अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको रज़ा इलाही की तौफीक अता फरमाए।